اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت سے ایک دو نے سنا ہوا اور یہ نہیں سنا ہوا، لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے گمان۔ گمان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ گمان، ایک گمان ہے حسن ظن، دوسرا گمان ہے سوء ظن۔ حسن ظن اچھا گمان، سوء ظن برا گمان۔ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے میرے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے گناہ، یہ گمان جو ہیں گناہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن ظن عبادت ہے، اچھی سوچ رکھنا، اچھا سوچنا عبادت ہے، اللہ یہ کہ اگلا انسان ثابت کر دے کہ میرے سے اچھا گمان رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ کیسے؟ بعض اوقات ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں لیکن ہر دفعہ وہ ہمارے ساتھ برا ہی کرتا ہے، تو کیا کریں؟ ہم نے اس کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسے اگنور کرنا ہے، ہم نے اسے پرہیز کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اپنی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو ہمارا بھی خراب ہونے کا جو ہے وہ خطرہ ہے۔ تو کیا ہے، اگر ہمیں یہ کوئی ثابت کر دے کہ اس سے اچھا گمان نہیں رکھا جا سکتا، تو ہم کیا اس کے بارے میں برا سوچتے رہیں گے؟ ہم پہ فرض ہو گیا؟ نہیں، برا تو ہم نے سوچنا ہی نہیں نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سوء ظن سے آپ نے معاملہ نہیں کرنا۔ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے متعلق رائے قائم کر کے جو معاملہ کرتے ہیں نا، وہ اس فیصلے کی بنیاد پر کرتے ہیں جو ہم نے اس کے بارے میں رائے جو ہے وہ رکھ لی ہوتی ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی میں 99 برائیاں ہونا، ایک اچھائی ہو، اس کی ایک اچھائی کو جو ہے وہ بیان کرو، 99 برائیوں کو جو ہے وہ نہ جو ہے وہ دیکھو۔ بہت سے ظن جو ہے گناہ کے درجے پر ہوتے ہیں۔ انسانوں سے سوء ظن رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ معاملے بھی ویسے رکھتے ہیں۔ برا گمان کسی کے لیے رکھا، اس کے ساتھ معاملہ بھی برا کرتے ہیں۔ بدگمانی اپنوں سے بھی ہو سکتی ہے اور غیروں سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جائے نا، چاہے وہ اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا رشتہ دار ہو، ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کیا گھومنے لگتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی آئے نا، ہم اپنا چیک کرتے ہیں نا، کوئی کسی کو چیک نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم بدگمان ہوتے ہیں نہیں کسی سے، ہم اپنا چیک کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی آ جائے، ہماری کوئی چیز نہیں مل رہی، تو ہمارے گمان سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اگر ہم کہیں جائیں تو ہماری چیز نہیں مل رہی تو ہمارا گمان کیا ہوتا ہے؟ سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ فلاں کے گھر میں آئے تو ہماری چیز نہیں مل رہی، فلاں ہمارے گھر میں آئے تو ہماری چیز نہیں مل رہی۔ تو جس کے اندر بدگمانی کی بیماری ہونا، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ انسان اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے تو بدگمانی کی بیماری لگی ہے، اس نے برا ہی سوچنا ہے۔ اور یہ بدگمانی آتی ہے، کبھی ہم اپنے سوچوں کو جو ہے وہ اتنا برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور کبھی کوئی ہمیں کسی کے خلاف بدگمان کر دیتا ہے۔ تو یہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ تو پکڑ انسان کی تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ اپنی یہ سوچوں میں رہے۔ زبان اور ارادے میں جب آ گیا نا، معاملات میں آ گیا، تب اللہ کی پکڑ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں نا، تو کسی کے بارے میں برا سوچنے سے وہ برا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی نظر میں برا نہ۔ تو آج سوء ظن سے ہوتا کیا ہے؟ آج ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات بھی کر لیتے ہیں، عبادات بھی کر لیتے ہیں، لیکن دل اور دماغ سکون میں پھر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ظن نہیں اچھے، ہمارے گمان نہیں اچھے، ہماری سوچیں نہیں اچھی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا، ہم تو اللہ نعوذ باللہ اللہ سے بھی جو ہے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم پر کوئی مشکل پریشانی ہے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، ہمیں مشکل میں ڈالنا تھا، ہماری پریشانی آنی تھی، لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ تو ویسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی برا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو اللہ سے بھی گمان نہیں اچھا رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ تمہارے ساتھ کروں گا۔ تو جیسا گمان ہم اللہ سے رکھیں گے، اللہ معاملات بھی ہمارے ساتھ کر دے گا۔ پھر بھی اگر اچھے گمان رکھنے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا نا، تو اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے، اسی کے اندر ہی ہماری خیر ہے
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بیدی الخیر، اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ جو مشکلات پریشانیاں آتی ہیں ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتی ہیں، ہماری اصلاح کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں بدلنے کے لیے آتی ہیں، ہم اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرانے نہیں چاہیے، مانگنی نہیں چاہیے آزمائش، لیکن جب آ جائے نا اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے جڑے رہنا چاہیے، اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہر بندے اور ہر بندی سے کرتا ہے، گناہ گاروں سے بھی کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ گناہ کرتے دیکھتا بھی ہے تو پکڑ فوراً سے نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے۔ جب وہ پلٹتا ہے تو توبہ کرتا ہے اور ندامت کے چند آنسو بہاتا ہے، وہ تو گناہ سارے معاف کر دیتا ہے، نامہ اعمال سے مٹا کر گناہوں کی بجائے نیکیاں لکھنے کو کہتا ہے فرشتوں کو، تو ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذات سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے پتہ کیا کافی ہے؟ کہ وہ کسی اور کو برا سمجھے۔ جو کسی کو برا سمجھتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دراصل خود برا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا کسی کو گناہ کرتے دیکھا، آپ نے اس شخص کو بلا کر کہا تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا میری آنکھوں کو غلطی ہوئی ہوگی، میری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، جو میں نے دیکھا وہ صحیح نہ ہوگا۔ لوگ فتوے دینے میں، بدگمان ہونے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، کیوں؟ ہمارے نا ارادے، ایمان، توکل، اللہ سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کمزور درجے پر ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہو، ایمان کی جو ہے وہ مضبوط، ہم جو ہے وہ بنیاد پر ہوں، تو تب ہم کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کیونکہ کسی کے بارے میں برا سوچنے کے لیے وقت چاہیے انسان کو۔ جب انسان خود اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے نا تو اسے دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو اپنے آپ کو صحیح کرنے میں لگا رہتا ہے کہ میں نے اپنا یہ صحیح کرنا ہے، مجھے غصہ جلدی آتا ہے، میں کام لیٹ کرتی ہوں، میں نماز صحیح ٹائم پر نہیں پڑھ پاتی، میں تسبیحات نہیں کر پاتی، میں اللہ کے لیے ذکر کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی، وہ تو اپنا آپ صحیح کرنے میں لگ جاتا ہے۔ بدگمانی سے دنیاوی کیا ہوتا ہے؟ انسان مریض بن جاتا ہے، نفسیاتی، جسے کہتے ہیں سائیکو پیشنٹ۔ جب انسان سائیکولوجسٹ کے پاس جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اپنی سوچ اچھی رکھیں، اپنی نیند پوری کریں۔ نیندیں کیوں اڑتی ہیں؟ کیونکہ سوچیں نہیں اچھی ہیں، بری سوچوں نے اتنا دل و دماغ پہ غلبہ ڈالا کہ نیندیں ہی اڑ گئی نہیں ہیں۔ نفسیاتی مریض انسان بن جاتا ہے، اور وہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اپنی سوچ اچھی رکھیں بی بی، اپنے آپ کو مثبت سوچتے ہیں۔ جب انسان پازیٹیو سوچتا ہے نا، اس کے اندر سے ایک ریزز جو ہیں وہ نکلتی ہیں پازیٹیو۔ جو انسان نیگیٹو سوچے نا، اس کے اندر سے نیگیٹو ریزز، شعاعیں نکلتی ہیں جو اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی نیگیٹو بنا دیتی ہیں، کیونکہ وہ اچھا سوچ ہی نہیں رہا تو وہ دوسروں کے بارے میں بھی برا سوچ رہا ہے، تو اس کے گھر کا ماحول سارا وہ ہو جاتا ہے برا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچ جاؤ، یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ معاشرے میں بے چینی اور بدگمانی کی وجہ سے زندگی کتنی ہے، مختصر ہے، اس کو صرف اپنی اصلاح میں لگا لیں گے نا تو یہ چھوٹی پڑ جائے گی۔ زندگیاں اتنی گزر چکی ہیں، پتہ نہیں کتنی، ایک لمحہ ہے کہ نہیں ہے، تو زندگی بہت مختصر ہے۔ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بہتر اپنے آپ کو اچھا کرنے میں لگا دو۔ ایک فقیر نا، واقعہ، ایک فقیر مسجد میں دعا کر رہا تھا، ساتھ نا ایک تاجر بھی جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ تو نہیں کوئی دیکھتا نا کہ ساتھ کوئی فقیر ہے یا غریب ہے، اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا تاجر نے۔ نماز میں تو سارے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک صف میں کھڑے ہو، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ مل گئی۔ تاجر کو مل گئی فقیر کے ساتھ، وہ دعا رو رو کے مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے فلاں کھانا کھانے کو میرا بہت دل کر رہا ہے۔ وہ اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، اور تاجر کی کیا بدگمانی آ رہی ہے، یہ اس لیے رو رو کے مانگ رہا ہے کہ مجھے سنا رہا ہے کہ میں اس کو کھانا کھلا دوں۔ اب وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ رو رو کے مانگ رہا ہے۔ ہم تو لوگوں کی نیکیوں پر بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ دعاؤں میں کوئی روئے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی تکلیف ہے، روندی رہتی ہے، روندا رہتا ہے۔ جب اللہ سے لگ جاتی ہے نا، جب کام ہوتا ہے تو انسان کے آنسو نہیں سے رکتے۔ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ مجھے یہ کھانے کو دل کر رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے نا، اللہ سے مانگنا، وہ سبب بنائے گا، یا تمہیں اس قابل کرے گا کہ تم خرید سکو گے، یا تمہیں کوئی آ کر لا کے دے گا۔ اب ایک مزدور ہے، اس کے نا گھر میں بچے کافی دن سے کہہ رہے ہیں یہ کھانا بناؤ، بچے نا، وہ مزدور کہہ رہا ہے کہ جس دن میری دیہاڑی لگ گئی نا
تو میں تم لوگوں کو یہ کھانا ضرور کھلاؤں گا. اب کھانے کا نام نہیں ہے اس واقعے میں نا. اسی دن وہ کھانا بن جاتا ہے جب وہ فقیر وہاں مسجد میں دعا کر رہا ہوتا ہے. اب اس مزدور کی نا گھر میں آنکھ لگ جاتی ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا. اب وہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بندہ ہے, اللہ کا ولی ہے, اس کو بھوک لگی اور وہ یہی کھانا مانگتا ہے, جاؤ اس کے پاس لے کر جاؤ, وہ اتنا ہی کھائے گا جتنا اس نے کھانا ہے, باقی سارا واپس کر دے گا. میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب وہ آتا ہے, وہ بھاگ بھاگ کر وہ کھانا لے کر آتا ہے. وہ فقیر جب دیکھتا ہے کھانا, وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس نے کھانا ہوتا ہے, کہتا ہے باقی تم لے جاؤ. ایز اٹ از ہوا. اب جب وہ جب تاجر دیکھتا ہے نا یہ کیا ہوا, اس نے یہی کھانا مانگا اور اس کے پاس یہ بنا بنا ابھی کیا ہے. تاجر نے کہا معاملہ کیا ہے. وہ مزدور کے پیچھے جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہوا کیا ہے, کیا معاملہ ہے, کس طرح تم لے کر کھانا, یہ تو یہ اس کھانے کی دعا کر رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ نا یہ معاملہ ہوا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کے بدلے مجھے جنت کی بشارت دی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نا تم میری ساری دولت لے لے, مجھے ایک یہ نیکی دے دے. اس نے کہا تو ساری دولت کیا, ساری دنیا کی دولت بھی لا کر دے گا نا, تو میں تب بھی یہ نیکی نہیں دوں گا. تو ہم تو لوگوں کی نیکیوں کے بارے میں بھی بدگمان ہو جاتے ہیں. تو کیا کسی کے برا دیکھنے پر بدگمان ہوں گے؟ کوئی اچھا عمل بھی کر رہا ہو تو اپنے بارے میں اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں. دو باتیں انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم برا سوچ رہے ہیں, اچھا سوچ رہے ہیں, ہمیں پتا ہو کہ حسن ظن میں نا کوئی شر نہیں ہوتا. جب انسان کسی کے بارے میں اچھا سوچتا ہے نا تو اس میں کوئی شر نہیں ہے, اور سوء ظن میں کوئی خیر ہی نہیں ہے, نہ اس کے اپنے لیے, نہ اس کے ارد گرد ماحول کے لیے, نہ اس کو گھر میں سکون ملے گا, نہ اس کے دل دماغ میں سکون ہوگا, نہ اس کے جو ارد گرد اس سے جڑے ہیں ان کو سکون ہوگا. سوء ظن, بدگمانی اتنی بری بیماری ہے. اب یہ سارے معاملات ہوتے خراب کہاں سے ہیں؟ بدگمانی سے. غیبتیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں, پھر منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ معاملے بھی ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. دل میں خیال آیا برا, ٹال دیا, پھر کوئی پکڑ نہیں ہے. دل میں خیال آیا جما لیا, نہیں یہ ایسا ہی ہے, یہ ایسی ہے, اور پھر اس کے بارے میں لوگوں سے باتیں کرنا شروع کی, منہ سے باتیں نکالنا شروع کی, اس کے ساتھ معاملہ ویسا کیا, پھر تو اللہ کی پکڑ شروع ہو گئی. بے سکونی رہتی ہے, بے چینی رہتی ہے بدگمانی سے. پھر کیا ہوتا ہے, بدگمانی سے انسان حسد جو ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے. اب اللہ نے اس کو جتنا نوازا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو نوازا ہی نوازا ہے. کسی کے پاس مال ہے تو کسی کے پاس سکون ہے, کسی کے پاس سکون ہے تو کسی کے پاس مال ہی نہیں ہے. کوئی دیکھتا ہے اور کوئی دیکھتا نہیں ہے, کوئی سنتا ہے کوئی بولتا نہیں ہے, تو کیا یہ کم ہے؟ کوئی چل رہا ہے کوئی پیرالائز ہے, تو کیا یہ اللہ کی نعمتیں کم ہیں؟ جب ہمیں کسی کے بارے میں برا آنے لگے نا خیال, تو کیا کرو, اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے, اور مجھے بھی ہدایت دے کہ میں کسی کے بارے میں برا نہ سوچوں. بہت سی عبادتیں کرنے کے باوجود بھی بے چینیاں ہیں, سکون نہیں ہے. کیوں؟ بری سوچوں کی وجہ سے. اور جو ہم بدگمان ہوتے ہیں تو ہمارا ازل سے دشمن تو فوراً سے وہاں پہ آ جاتا ہے. جب کیا کریں, مثبت سوچ کے لیے, یعنی کہ اچھی سوچ کے لیے اپنی صحبتیں اچھی کر لیں, اچھے دوست رکھیں, اچھی کمپنی رکھیں, اچھے لوگ رکھیں جو آپ کو اللہ کی بات بتائیں, اللہ سے جوڑیں, اور اچھی جو ہے وہ باتیں کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ہر وقت ہم اللہ کی باتیں نہیں کرتے نا, دنیاوی باتیں بھی کرتے ہیں. تو دنیاوی میں بھی دنیا کے لیے خیر ڈھونڈیں, خوشخبری کی باتیں کریں, خیر پھیلائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ خوشخبریاں بانٹنے والا بنا, نفرت پھیلانے والا مجھے نہ بنا. پھر جب ہم اچھا معاملہ کرنے لگیں گے تو پہلا تاثر ذہن میں آنے لگتا ہے. جب اچھا معاملہ لگتا ہے نا, پہلا تاثر, جب ہم نے برا سوچا ہوتا ہے نا, جب ہم اپنی طرف سے کوئی کرنے لگتے ہیں نا, ہمیں وہی تاثر, وہی اثر ہمارے ذہن میں آنے لگتا ہے. یہ تو فلاں ہم نے تو اس کے بارے میں یہ سوچا ہوا ہے, تو کیا کریں, کوشش سے, لگن سے, کیونکہ ہمارا اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم کسی سے اچھا گمان جو ہے وہ رکھیں. لیکن جس کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس کے شر سے بچنا چاہیے, کیونکہ شر ہمارے اندر بھی ہے, سب کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شر سے بھی بچائے اور ہمیں دوسروں کے شر سے بھی بچائے. تو کیا ہے, اچھا سوچو, اچھا کرو, تو اچھا ہی ہوگا, اچھا ہی ہوگا.
اللہ سے اچھا سوچیں، اچھا مانگیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میرے سے جیسا گمان رکھو گے میں کروں گا، اور پھر بھی اگر نہ ہو تو پھر بھی مانگتے چلے جائیں اچھا سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، وہ جو کرتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے، ہمیں بعد میں نظر آئے، کچھ دیر بعد پتہ چلے، یا ہمیں ایسی رزلٹ مل جائے، لیکن ہوتا اچھا ہی ہے۔ اللہ ہماری سوچوں کو، ہماری معاملات کو درست کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔